نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، آج مغرب کے بعد 15 شعبان المعظم ہے اور ہم اس کو شب برات کہہ کر مناتے ہیں۔ جیسے آپ نے مسلسل کئی دنوں سے شب برات کے متعلق سماعت فرمایا، اور یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کی شام شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آخری آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو اکثر حدیثیں ہیں وہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی آخری آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے، لیکن شب برات کے دن مغرب ہی کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم آپ کے سامنے آج رات کیا کیا عبادتیں کرنی ہے اس کا چھوٹا سا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے پہلے دیکھیں کہ مغرب میں اللہ تبارک و تعالی آخری آسمان پر جلوہ افروز ہو رہا ہے، تو ہم مغرب سے پہلے ہی اپنی عبادتوں کا شروعات کریں، یعنی مغرب سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے آپ مسجد میں تشریف لے کر آئیں، اور سب سے پہلے 100 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پاک کا ورد کریں۔ پہلا عمل آپ کا مغرب سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک کا ورد کریں۔ اب اس کے بعد ایک اور خاص عمل ہے، وہ ہے آفتاب نکلنے سے پہلے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ ہر روز استغفار پڑھتے ہیں، اس سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو تیسرا کلمہ ہے اس کا دوسرا حصہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو ہیں 40 مرتبہ پڑھیں۔ اب اس کے بعد استغفار کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کر لیں، اگر ہو سکا تو مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ اگر آج کے رات میں یعنی مغرب کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو ایک خاص عمل ہے جو بزرگوں سے رائج ہے، جو مجرب عمل ہے، کہ مغرب کے بعد غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں جو پانی آپ گرم کرتے ہیں اس میں 7 بیری کے پتے ڈال لیں، یعنی 7 عدد پر 7 بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کریں، اس کے بعد پتے نکال لیں اور اسی پانی سے آپ غسل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال کے لیے آپ پر جادو کا کوئی اثر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک عمل ہے۔ اس کے بعد مغرب کے ساتھ ہی آپ مسجد میں چلے آئیں، اور اس کے بعد آپ غسل کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس جو اچھے کپڑے ہیں پہن لیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ سرما لگائیں، مسواک کریں، عطر لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خیرات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی مغفرت کریں۔ ہمارے پاس ایک عید ہوتی ہے جسے بڑوں کی عید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آج بخشش کی رات ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جن کے صدقے سے ہم اس دنیا میں آئے، اپنے والدین، اپنے خانوادے، اپنے خاندان کے جتنے لوگ ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اگر کوئی بیمار ہو تو ان کی عیادت کریں، اور نیت کر لیں کہ آج انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھیں گے، نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، درود السلام کی کثرت کریں گے، کیونکہ آج کی رات درودوں کی رات ہوا کرتی ہے، اس لیے ضرور بضرور درود کی ورد بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام نہ کریں
جو خلاف شرع ہو، جیسے رات کو قدر نہ جاننا، سستی اور کاہلی میں سو جانا، سینما کو جانا، چائے خانوں میں رات گزار دینا، آتش بازی کرنا، بہت سی جگہوں پر پٹاخے پھوڑنے کا ایک رواج ہے، اس کو ختم کریں، آپ خود کریں اور دوسروں سے بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو رات میں لہو لعاب میں لڑنے سے بچانا، کیونکہ رات ہوتے ہی، نماز کے ساتھ ہوتے ہی بچے گدھوں کے پیچھے چلنا، آواز کرنا، پکارنا اور بڑے سائلنسر کے نکال کر راستوں پر گھومنا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچے رہیں۔ اور ایک زبان کے تعلق سے چغلی کرنا، غیبت کرنا، ایسی چیزوں سے بھی بچ کے رہیں۔ اب اس کے بعد ایک ایسا عمل ہے جو بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ اس رات میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے بہتر رہے گا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد ایک دعا ہے اور اس کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اچھی طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی عمر درازی کے لیے، یعنی عمر درازی کے لیے آپ یعنی پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ مجھے درازی عمر دے، خیر کے ساتھ دے، کیونکہ عمر تو سب کو مل جاتی ہے، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ عمر بالخیر کے لیے کرنی چاہیے۔ اور دوسری مرتبہ اپنے رزق کی تنگی جو ہے اسے دور کرنے کے لیے پڑھیں، نیت سے پڑھیں۔ اور تیسری مرتبہ جو بلائیں ہیں اور امراض ہیں اس سے بچ کے رہیں۔ یہ تیسری مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی نماز ہے جسے صلاۃ و تسبیح کہا جاتا ہے، یہ بڑی فضیلت والی ہے، کل میں نے جمعہ میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، اور جس کے اندر 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، اور یہ نماز کے ساتھ تسبیح ہوتی ہے۔ اور کیا تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں پڑھنے کا طریقہ بہت آسان سا ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نفل صلاۃ و تسبیح کے واسطے اللہ کے ممیرہ کعبۃ اللہ شریف کے کہہ کر آپ نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں بھی آپ کو چاہیے کہ سبحان ربی العظیم کے ساتھ ساتھ آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھے۔ رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ کے ساتھ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ پھر ایک 10 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح سے ٹوٹلی 75 ٹائمز ہوتا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد 10 10 10 10 اس طرح کرے، اور اس طرح سے 4 رکعت پورا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اگلے پچھلے دانستہ جان کر نہ جان کر تمام گناہ اللہ تعالی بخش دے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس رات کی قدر کرنے اور اس کی عبادت میں مصروف رہنے اور اس سے سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔